بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی کہانی کا اگلا چیپٹر حاضر خدمت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر القش نے وزرج مہر کو تہہ خانے میں بند کروا دیا تھا، اور اگلا چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہ بادشاہ کون ہے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ بادشاہ کامران نام تھا نا اس کا۔ تو بادشاہ نے خواب دیکھا۔ جس دن وزیر القش نے بزرج مہر کو تہہ خانے میں بند کروایا تھا، اسی دن بادشاہ قباد کامران نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ لیکن صبح آنکھ کھلی تو اسے یاد نہ رہا کہ وہ خواب کیا تھا۔ اب تو وہ سارے کام بھول گیا اور اس کے ذہن میں یہی الجھن بڑھتی گئی کہ آخر وہ خواب کیا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں وہ دربار میں گیا۔ ادھیڑ بن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی پریشانی میں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بات جو دماغ پہ سوار ہو جائے یا دماغ پر جو ہے وہ چپک جائے اور اسی میں آپ پریشان ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسی ادھیڑ بن میں وہ دربار میں گیا اور شاہی تخت پر آن بیٹھا، لیکن اس کا جی کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ بادشاہ کو فکر مند دیکھ کر ایک وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، جہاں پناہ حضور کے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ دیکھیں، یہ بھی اس طرح سے بھی بولا جاتا ہے نا، اگر آپ کو کسی سے ادب ہے بہت زیادہ نا، تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہے، بلکہ آپ اس طرح سے کہتے ہیں، بولنے کا طرز ہے یہ کہ لگتا ہے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ادب میں بولا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، جہاں پناہ حضور کے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز ہے، کیا شاہی طبیب کو بلایا جائے؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات ایسی ہوئی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، بادشاہ نے کہا۔ وہ کون سی بات ہے عالیجا؟ زبان مبارک سے ارشاد فرمائیے، ممکن ہے میں اس کا کوئی حل پیش کر سکوں۔ القش نے گردن جھکا کر کہا۔ القش اس کے دربار کا وزیر ہے، وزیر اعظم۔ بات یہ ہے کہ کل رات ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا، لیکن جب صبح آنکھ کھلی تو ہم یہ خواب بھول چکے تھے۔ اس وقت سے طبیعت پریشان ہے اور خواب کسی طرح یاد نہیں آتا۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ بتائے کہ ہم نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا جواب دے۔ آخر ایک وزیر نے عرض کی، جہاں پناہ یہ بات تو ناممکن ہے کہ آپ کا دیکھا ہوا خواب کوئی اور بتائے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ خواب آپ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں اور اس کی تعبیر ہم میں سے کوئی شخص عرض کر دے۔ بادشاہ کو یہ جواب سن کر اس قدر غصہ آیا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم بولنے کا ایک طرز ہوتا ہے، جب شدید غصہ آتا ہے تو ایسے بولتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا غصے میں۔ امیر اور وزیر بادشاہ کو اس غضبناک حالت میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے اور انہیں خوف ہوا کہ بادشاہ سب کو سولی پر لٹکا دے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکے اور جان کی امان چاہنے لگے، لیکن بادشاہ نے گرج کر کہا، میں نے سنا ہے کہ سکندر اعظم کے دربار میں ایسے ایسے عالی دماغ وزیر تھے کہ اگر بادشاہ خواب بھول جاتا تو وہ یاد دلا دیتے اور اس خواب کی تعبیر بھی بتا دیتے۔ ایک تم لوگ ہو، مجھ سے ہمیشہ مال و دولت حاصل کرتے ہو اور اتنا سا کام نہیں کر سکتے؟ یاد رکھو، اگر کسی نے میرا خواب اور اس کی تعبیر بیان نہ کی تو سب کو زمین میں گاڑ کر شکاری کتے چھڑوا دوں گا۔ جاؤ، تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اس عرصے میں معلوم کرو کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔
یہ کہہ کر بادشاہ نے دربار برخاست کیا اور اپنے محل میں چلا گیا۔ جب 40 دن گزر گئے تو بادشاہ نے پھر اپنے وزیروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ خواب اور اس کی تعبیر بتائیں۔ کوئی شخص جواب نہ دے سکا، سب نے شرم سے گردنیں جھکا لیں۔ آخر بادشاہ نے القش کی طرف دیکھا اور کہا، ہمارے تمام وزیروں میں تم سب سے زیادہ دانا اور علم نجوم کے ماہر ہو، بتاؤ ہم نے کیا خواب دیکھا تھا؟ القش ہاتھ باندھ کر جھکا اور کہنے لگا، حضور، میں نے اپنے علم کے ذریعے آپ کا خواب معلوم کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پرندہ اڑتا ہوا آیا، اس نے آپ کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ میں ڈال دیا۔ آپ اس کی دہشت سے جاگ اٹھے اور خواب بھول گئے۔ اس کی تعبیر بتا رہا تھا وہ۔ یکا یک بادشاہ غصے میں چلایا اور بولا، اے گدھے، اس عقل اور اسی علم پر ناز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نجومی ہوں۔ یہ خواب جو تو نے بیان کیا میں نے ہرگز نہیں دیکھا۔ تجھے 2 دن کی مہلت اور دیتا ہوں، اگر 2 دن بعد تو نے میرا خواب صحیح صحیح بیان نہ کیا تو تجھے آگ میں زندہ جلا دوں گا۔ یہ کہہ کر دربار برخاست کیا اور وہ محل میں چلا گیا۔ بادشاہ کے یہ الفاظ سن کر القش سخت خوفزدہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر بادشاہ کا خواب بیان نہ کیا گیا تو وہ مجھے آگ میں جلا دے گا۔ وہ حیران پریشان اپنے محل میں آیا اور سوچنے لگا کہ اس مصیبت سے کیوں کر چھٹکارا ملے۔ اگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آتی تھی، مگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آتی تھی۔ یکا یک اسے خواجہ بخت جمال کے لڑکے بزرج مہر کا خیال آیا۔ دل میں افسوس کرنے لگا کہ ناحق اس کو مروا دیا۔ وہ زندہ ہوتا تو بادشاہ کا خواب ضرور بتا دیتا۔ پھر اسے یہ بھی خیال آیا کہ ممکن ہے وہ زندہ ہو اور غلام نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی القش نے اپنے حبشی غلام کو طلب کیا جس کا نام بختیار تھا، اور اسے کہنے لگا، بہت دن ہوئے، میں نے ایک لڑکا تیرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو تہہ خانے میں بند کر دے۔ وہ لڑکا بڑا دانا اور ہوشیار تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ تیرے ہاتھ سے بچ کر بھاگ گیا ہوگا، اسے ڈھونڈ کر لا۔ حبشی غلام نے ہاتھ جوڑے اور جواب دیا، اے آقا، یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ غلام نے آپ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو تہہ خانے میں بند کر دیا تھا، اب تو اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو گئی ہوں گی۔ یہ سن کر القش کے طیش کی حد نہ رہی۔ اس نے غلام کے منہ پر زور سے 3 تماچے مارے اور کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، لڑکا زندہ ہے، ابھی جا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آ۔ غلام نے روتے ہوئے کہا، بہت اچھا حضور، لڑکا ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ الخش ایک دم خوش ہو گیا، لیکن حیرت سے کہنے لگا، بدبخت، تو نے یہ بات پہلے ہی کیوں نہ بتا دی، خواہ مخواہ مجھ سے مار کھائی۔ غلام نے سر جھکا کر کہا، حضور، یہ بات مجھے اسی لڑکے نے بتائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ جب تک وزیر القش تیرے منہ پر 3 تماچے نہ مارے اسے یہ مت بتانا کہ میں زندہ ہوں۔ بختیار غلام تھوڑی دیر بعد بزرج مہر کو ساتھ لے کر القش کے محل میں آیا۔ القش نے اس کی بہت خاطر تواضع کی اور اپنے قصور کی معافی بھی مانگی۔ پھر کہنے لگا، بیٹا، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ بادشاہ ایک خواب دیکھ کر بھول گیا ہے۔ اگر اس کا خواب بتایا نہ گیا تو وہ سارے درباریوں کو آگ میں جلا دے گا۔ اب ہماری جانیں تیرے اختیار میں ہیں، تو اپنے علم کے ذریعے بتا کہ وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ بزرج مہر ہنس پڑا اور بولا، اے القش، کسی کی جان لینا یا بچانا نہ میرے اختیار میں ہے نہ بادشاہ کے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ خیر، آپ صبح بادشاہ کے دربار میں جائیے اور کہیے کہ میرا ایک شاگرد ہے، اجازت ہو تو وہ آپ کا خواب اور اس کی تعبیر دربار میں آ کر عرض کرے۔ اگر بادشاہ اجازت دے دے تو کسی آدمی کو میرے گھر بھیج دینا، میں آ کر سب معاملہ سنبھال لوں گا۔ اب مجھے گھر جانے دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز منہ اندھیرے القش بادشاہ کے محل میں گیا اور اس سے کہا، حضور، میرا ایک شاگرد ہے، اجازت ہو تو دربار میں آ کر آپ کا خواب اور اس کی تعبیر بیان کرے۔
بادشاہ حیران ہوا اور کہنے لگا تم استاد ہو کر خواب بیان نہیں کر سکے اور تمہارا شاگرد بیان کرے گا، لعنت ہے ایسی استادی پر۔ حضور، میں بھی عرض کر سکتا ہوں مگر درباریوں کا امتحان بھی تو لینا تھا کہ دیکھوں کون یہ خواب بیان کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سب جاہل اور عقل کے کورے ہیں۔ خیر خیر، تم ابھی کسی آدمی کو بھیجو اور اپنے شاگرد کو بلواؤ، بادشاہ نے کہا، اور درباریوں سے کہو کہ وہ بھی حاضر ہیں۔ القش نے فوراً اپنے غلاموں کو بزرج مہر کے گھر دوڑایا۔ اتنی دیر میں بادشاہ تیار ہو کر دربار پہنچ گئے۔ درباری بھی اپنی اپنی جگہ ہاتھ باندھے پہنچ کھڑے تھے۔ یکا یک القش کے غلام حیران پریشان دربار میں آئے۔ بزرج مہر ان کے ساتھ نہیں تھا۔ القش نے غلاموں سے کہا، میرا شاگرد کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ جناب والا، وہ آنے کے لیے تیار ہے لیکن اسے کوئی سواری پسند نہیں آتی، ایک غلام نے کہا۔ ہم اس کے لیے سجے سجائے گھوڑے بھی لے گئے اور ہاتھی بھی، مگر وہ کہتا ہے کہ میں ان جانوروں پر بیٹھ کر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر القش کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگا، پھر اس کے لیے کون سی سواری بھیجی جائے؟ جناب جناب، وہ کہتا ہے کہ غلام نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ کہو کہو، کیا کہتا ہے وہ؟ بادشاہ نے غلام سے کہا۔ جہاں پناہ، وہ کہتا ہے کہ میرے لائق دنیا میں صرف ایک ہی سواری ہے اور وہ ہے وزیر القش۔ اس کی پیٹھ پر زین کسوا کر بھیج دیں تو آ جاؤں گا۔ زین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زین کا مطلب جو گھوڑے کے اوپر ہم بیٹھنے کے لیے جو گدی رکھتے ہیں اور کس دیتے ہیں اسے کہتے ہیں زین۔ بادشاہ نے قہقہا لگایا اور اپنے بادشاہ کو ہنستے دیکھ کر سب درباری بھی ہنسے۔ القش کے غصے کی انتہا نہ رہی، لیکن وہ کر ہی کیا سکتا تھا۔ بادشاہ نے القش کی طرف دیکھ کر کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے اپنے اس شاگرد کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ وہ تم سے لینا چاہتا ہے۔ جہاں پناہ، میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ معلوم وہ مجھے بے عزت کرنے پر کیوں تل گیا ہے۔ خیر، ہم حکم دیتے ہیں کہ القش کی پیٹھ پر زین کسی جائے تاکہ اس کا شاگرد اپنی پسندیدہ سواری پر بیٹھ کر ہمارے دربار میں آ سکے۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا۔ القش چیختا چلاتا اور منت سماجت کرتا رہا، لیکن کسی نے ایک نہ سنی اور اس کی پیٹھ پر زین کس کر بزرج مہر کے گھر کی طرف لے چلے۔ لوگوں نے وزیر القش کو اس عجیب حال میں دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اور جب القش بزرج مہر کے گھر پہنچا تو ہزاروں تماشائی غل غپاڑہ کرتے ہوئے ساتھ تھے۔ بزرج مہر القش کو اس حال میں دیکھ کر خوش ہوا، ہاتھ میں کوڑا سنبھالا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ سوار ہو کر بولا، اے لوگو، گواہ رہو کہ آج میں نے اپنے باپ کے قاتل کو پکڑ لیا ہے۔ یہ کہہ کر ایک کوڑا القش کی ٹانگوں پر مارا اور کہا، چل بادشاہ کے دربار میں۔ غرض بزرج مہر اسی طرح دربار میں آیا اور اس نے القش کی پیٹھ سے اتر کر بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب ہی ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پھر اس سے پوچھا، اے لڑکے، یہ بتا کہ القش نے تیرے ساتھ کیا برائی کی جو تو نے اس سے یہ سلوک کیا؟ جہاں پناہ، اس نے میرے بے گناہ باپ خواجہ بخت جمال کو ہلاک کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لوں۔ حضور، یہ غلط کہتا ہے، القش چلایا۔ میں نے اس کے باپ کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک کام سے چین بھیجا ہے۔ جہاں پناہ، میرے باپ کی لاش کا ڈھانچہ اور اس کے گھوڑے کی لاش کا ڈھانچہ القش کے بنائے ہوئے باغ بیداد میں موجود ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں ان ڈھانچوں کو وہاں سے نکال کر لا سکتا ہوں۔ یہ تصویر آپ دیکھیں، تصویر کے اندر جو ہے وہ یہ بچہ جو ہے وہ بادشاہ سے بات کر رہا ہے۔ اچھا جی، بادشاہ یہ قصہ سن کر سخت پریشان ہوا، کبھی بزرج مہر کی طرف دیکھتا، کبھی القش کی طرف۔ آخر اس نے کہا کہ میں اس واقعے کی چھان بین کروں گا اور اگر تمہارا الزام درست نکلا تو القش کو سزا دی جائے گی۔
لیکن اس سے پہلے تم وہ خواب بیان کرو جو میں نے دیکھا تھا۔ بہت بہتر عالی جا، بزرج مہر نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، حضور آپ نے خواب میں دیکھا کہ مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑا عقاب آیا ہے، اس کی چوچ میں انگوروں کا ایک خوشہ تھا۔ ٹھیک ہے، انگوروں کا جو گچھا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں خوشہ۔ انگوروں کا ایک خوشہ تھا جس میں 7 دانے لگے تھے۔ عقاب نے یہ خوشہ آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آپ یہ انگور کھانا ہی چاہتے تھے کہ مغرب کی طرف سے سیاہ رنگ کا ایک بدصورت کوا آیا اور آپ کے ہاتھ سے انگوروں کا خوشہ چھین کر اڑ گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہی خواب میں نے دیکھا تھا۔ بادشاہ خوشی سے چیخ اٹھا، اے لڑکے تجھ پر آفرین ہے، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ جہاں پناہ خواب کی تعبیر آپ کے سامنے موجود ہے۔ بزرج مہر نے القش کی طرف اشارہ کیا۔ اس شخص نے حضور کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسے جواہرات سے بھرے ہوئے 7 صندوق میرے باپ خواجہ بخت جمال نے دکھائے تھے۔ اس کی نیت بدل گئی، اس نے راز کھل جانے کے خوف سے میرے باپ کو قتل کیا، پھر اس کے گھوڑے کو مارا اور پھر جواہرات سے بھرے ہوئے وہ 7 صندوق اپنے محل میں اٹھا لایا۔ ابھی چل کر اس کے محل کی تلاشی لیجئے، یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بادشاہ کے حکم سے القش کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے محل کی تلاشی لی گئی تو جواہرات کے 7 صندوق برآمد ہو گئے۔ اس کے بعد باغ بیداد کا ایک حصہ کھودا گیا، وہاں سے ایک انسانی ڈھانچہ اور گھوڑے کی ہڈیاں بھی نکلیں۔ اب تو بادشاہ سخت جلال میں آیا۔ القش نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور معافی مانگنے لگا۔ بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا، یہ میرے انصاف کے خلاف ہے کہ تجھ جیسے نمک حرام شخص کو زندہ چھوڑوں۔ سپاہیوں، پکڑ لو اسے اور زمین میں آدھا گاڑ کر اس پہ شکاری کتے چھوڑ دو۔ اس حیرت انگیز واقعے سے بادشاہ بزرج مہر کے علم کا قائل ہو گیا اور بولا، جو تمہاری خواہش ہو تو بتاؤ، ہم اسے پورا کریں گے۔ مال و دولت کی ضرورت ہے تو جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ عالی شان محلوں میں رہنا چاہتے ہو تو جو محل پسند ہو بتاؤ، تمہیں دے دیا جائے گا۔ بزرج مہر نے عرض کیا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ایک حقیر سی درخواست ہے، مجھے یقین ہے کہ حضور اسے ضرور پورا کریں گے۔ بیان کرو، بادشاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں حبشی غلام بختیار کی شادی القش کی بیٹی سے کر دی جائے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران ہوا، کہنے لگا، یہ تو بہت معمولی بات ہے، القش کی بیوی کو حاضر کیا جائے۔ فوراً ہی القش کی بیوی حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ آج ہی اپنی بیٹی کی شادی بختیار غلام سے کر دو۔ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ منظور ہے علی جا، القش کی بیوی نے کہا، اور اسی وقت بختیار غلام کی شادی القش کی بیٹی سے ہو گئی۔ بزرج مہر نے بادشاہ سے سفارش کر کے وہ محل بھی بختیار اور اس کی بیوی کو دلوا دیا جو القش کے قبضے میں تھا۔ اس کے علاوہ بزرج مہر نے بختیار سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے خود تعلیم دوں گا اور بادشاہ کا وزیر بنوا دوں گا۔ اب بزرج مہر نے بادشاہ سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، مگر بادشاہ ایک عجیب فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا، اے لڑکے، تو عمر میں ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن علم اور دانائی میں میرے سب درباریوں سے بڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ان سب درباریوں اور وزیروں کا سردار بنا دوں۔ بزرج مہر نے ادب سے گردن جھکا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت وزارت کا قلمدان اس کے حوالے کیا اور اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دی جس پر پہلے القش بیٹھا کرتا تھا۔ یہ تھی جناب کہانی۔ ٹھیک ہے، ایک چیپٹر ہم نے اور کمپلیٹ کر لیا ہے کہانی کا۔ اب ہم اس کہانی کا اگلا حصہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔